السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کی بات ہے، ایک میسج موصول ہوا واٹس ایپ پہ۔ ہمارے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں۔ ان کا سوال یہ تھا کہ ان کے پاس ایک بکری ہے اور گائے یا بیل، اس کے پاؤں کے نیچے اس کے کان آ گئے۔ وہ بتا رہا تھا کہ تقریباً 1 فٹ یا 1.5 فٹ لمبے اس کے کان ہیں، اور جس کی وجہ سے اس کے کان کے اندر سوراخ ہو گئی۔ آیا کہ یہ جو بکری ہے قربانی لگے گی یا نہیں لگے گی؟ چونکہ یہ ایام وہ ہیں کہ ان ایام میں لوگ خصوصی طور پر ماشاءاللہ قربانی خریدتے ہیں۔ ان کے جو رجحانات ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ عید الاضحیٰ کا جو دن ہے بڑا ہی عظیم الشان دن ہے، اس کے لیے لوگ قربانی خریدتے ہیں۔ ابھی ذو الحجہ کا جو مہینہ ہے وہ بھی سٹارٹ نہیں ہوا، بلکہ اس کی آمد ہے، چند دن رہ گئے ہیں، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر ذو الحجہ کا بھی آغاز ہو جانا ہے۔ تو کچھ لوگ اس سے پہلے قربانی کا جو نا وہ جانور خریدتے ہیں۔ تو اس لیے قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ تو اس لیے میں آج آپ کو صرف یہ بات بتاؤں گا کہ ہم نے کون سا جانور جو نہیں خریدنا، یعنی جانور کے اندر کون سے عیوب ہوں تو ہم نے نہیں خریدنا۔ اس سے ہٹ کے جو ان عیوب سے پاک اور صاف ہوگا، مبرہ ہوگا، تو ایسا جانور ہم نے خریدنا۔ آج صرف اتنی بات آپ سمجھ لیں کہ ہم نے کون سا جانور نہیں خریدنا، یعنی ہم گئے ہیں منڈی کے اندر جانور خریدنے کے لیے، یا ہمارے قصبے میں، علاقے میں کوئی جانور ہم دیکھنے کے لیے گئے ہیں، یا راستے میں چلتے ہوئے کوئی ہمیں شخص مل گیا ہے، تو ہم نے جانور خریدنا ہے قربانی کے لیے، تو کن عیوب سے ان جانوروں کو پاک ہونا چاہیے؟ اگر وہ عیوب اس جانور کے اندر موجود ہیں تو آپ وہ ہرگز جانور نہ خریدیں۔ وہ کون سے عیوب ہیں؟ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ یہ بات ہمیں سمجھا دی ہے، بتا دی ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، جس قربانی کے جانور کے اندر 4 قسم کے عیوب پائے جائیں وہ قربانی آپ نے جانور نہیں کرنا، یعنی جس کے اندر 4 عیب موجود ہوں وہ قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کون سے عیوب ہیں۔ یعنی آپ منڈی میں گئے ہیں، آپ کسی گھر میں بکرا وغیرہ دیکھنے کے لیے گئے ہیں، کسی دیہات میں دیکھنے کے لیے گئے ہیں، راستے کے اندر کوئی شخص ملا ہے، تو آپ نے کون سے عیوب کو دیکھنا ہے کہ کہیں اس کے اندر یہ عیب موجود تو نہیں ہے۔ بس اوقات یہ معاملہ بنتا ہے، بہت سارے لوگ کو جانور خرید کے لے آتے ہیں، جب وہ باہر نکل کے پھر رہے ہوتے ہیں تو کسی کی نظر پڑتی ہے صاحب بصیرت کی، یا جو ماشاءاللہ دین کو جاننے والا ہے، مسائل کو جاننے والا ہے، تو وہ کہتا ہے یار اس کے اندر تو یہ عیب ہے، تو وہ بڑا پھر پریشان ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے ابھی اب میں کیا کروں؟ تو ظاہری بات اس نے پیسے اکٹھے کیے ہوتے ہیں، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں قربانی کا جانور کروں، اس کے لیے پھر بڑا یہ مسئلہ بنتا ہے۔ تو لہذا اس مسئلے سے بچنے کے لیے ہم پہلے ہی جان لیں کہ ہم نے کون سا جانور نہیں خریدنا اور کون سا خریدنا ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے جانور کے اندر کون سے عیوب موجود ہوں تو ہم نے وہ خریدنا نہیں۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جو عیب بیان کیا، فرمایا العوراء بین عورها، جو جانور کانا ہے، بھینگا ہے، اور اس کا کانا پن بالکل ظاہر ہے، بھینگا پن اس کا بالکل ظاہر ہے، نظر آ رہا ہے کہ یہ جو جانور ہے نا یہ کانا ہے، اسے نظر نہیں آتا ہے یا اس کی نظر کو مسئلہ ہے، تو آپ نے اس جانور کو خریدنا نہیں ہے قربانی کے لیے۔
ویسے تو عام طور پہ عام گوشت کے لیے آپ خرید سکتے ہیں، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن قربانی کے لیے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو جانور ہے اگر کانا ہے، اس کی نظر کا پرابلم ہے، مسئلہ ہے، اور وہ بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے، ہر بندہ دیکھتا تو پتہ چل رہا ہے اس کے اندر یہ عیب ہے، تو ایسا جانور آپ نے قربانی کے لیے نہیں خریدنا ہے۔ وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، جو بیمار جانور ہے اور اس کی جو بیماری ہے بالکل کلیئر ہے، واضح ہے، ایسا بھی جانور آپ نے خریدنا نہیں۔ اور تیسری جو نشانی ہے وہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العرجاء بین ضلعها، وہ لنگڑا ہے اور اس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہے، ایسا بھی جانور نہیں خریدنا۔ اور چوتھا جو جانور ہے فرمایا والکثیر التی لا تنقی، ایسا جانور جو نہایت کمزور ہے، اتنا کمزور اور لاغر جانور ہے کہ اس کے اندر گودا نہیں ہے، یعنی لاغر اور کمزور جانور آپ نے قربانی کے لیے خریدنا نہیں، تندرست اور توانا جانور ہونا چاہیے۔ اس حدیث کے اندر یہ 4 عیوب بیان ہوئے، کانا نہ ہو، اور فرمایا بیمار نہ ہو، اور لنگڑا نہ ہو، اور کمزور نہ ہو۔ اس حدیث کے اندر یہ 4 قسم کے عیوب بیان کیے گئے ہیں کہ اگر ایسے عیب اس کے اندر موجود ہے تو آپ نے جانوروں کو خریدنا نہیں۔ سنن نسائی، یہ سنن نسائی کی حدیث ہے جس کے اندر یہ 4 عیوب بیان ہوئے ہیں، اور یہ حدیث اکٹھی ہیں، یعنی اگلی جو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں وہ بھی سنن نبی داؤد کی، اور اس کا جو نمبر ہے وہ مجھے لگتا ہے 2804، یعنی 2804 اس حدیث کا نمبر۔ ایک تو یہ 4 عیوب ہو گئے ہیں جس کے اندر یہ پائے جائیں تو آپ نے جانور نہیں خریدنا۔ کچھ جانوروں کے کان کٹے ہوتے ہیں، آگے سے کٹا ہے، پیچھے سے کٹا ہے، کان کے اندر سوراخ ہے، یا سینگ ٹوٹا ہوا ہے، تو ایسا جانور بھی ہم نے خریدنا ہے یا نہیں خریدنا، اس کے بارے میں بھی نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنا، کائنات کے امام نے فرمایا کہ قربانی کا جب جانور خریدو نا تو اس کی آنکھ اور اس کا کان یہ چیک کرنا، آنکھ اور کان کو چیک کرنا ہے اچھے انداز کے ساتھ۔ آپ نے لا نضحی بعورائی، اگر وہ کانا ہے تو ایسا جانور آپ نے قربانی کے لیے نہیں خریدنا ہے۔ ولا مقابلۃ ولا مدابرۃ، مقابلہ کہتے ہیں جس کا کان آگے سے کٹا ہو، ولا مدابرۃ جس کا کان پیچھے سے کٹا ہو، ولا خرقاء ولا شرقاء، اور فرمایا کہ جس کا کان چیرا ہوا ہو یا جس کے کان کے اندر سوراخ ہو، ایسا جانور ہم نے نہیں خریدنا۔ اس وقت کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جی ہلکا سا کٹا ہوا ہے، کوشش کریں اگر ہلکا سا بھی کٹا نا تو ہم وہ بھی نہ خریدیں، وہ الگ ایک فقہی بحث ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جب حدیث کے اندر ایک بات موجود ہے تو ہمیں بچنا چاہیے۔ آپ منڈی میں جائیں، آپ جانور خریدیں تو دیکھ لیں اگر سوراخ ہے کان کے اندر، کان آگے سے کٹا ہے، پیچھے سے کٹا ہے، تو آپ ایسا جانور ہرگز نہ خریدیں۔ حدیث کے اندر واضح الفاظ موجود ہے، ہمیں بچنا چاہیے۔ بلکہ سنن ابی داؤد کے اندر ہی ایک اور حدیث موجود ہے، وہ اس کے راوی بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جس کا کان کٹا ہو اور جس کا سینگ ٹوٹا ہو، مکمل سینگ ٹوٹا ہو یا اس کا آدھا سینگ ٹوٹا ہو، ٹھیک ہے، یعنی سینگ ٹوٹا ہو تب بھی وہ آپ نے جانور قربانی کے لیے نہیں کرنا۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے جو جانور لیا ہے اس کے سینگ ہے ہی نہیں، یعنی شروع سے سینگ نہیں، پیدائشی مسئلہ نا۔ اگر تو پیدائشی مسئلہ ہے تو اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو جانور قربانی کے لیے لگ جائے گا، لیکن بعد میں اس کے لیے مسئلہ ہے کہ جس کے سینگ ہیں اور سینگ بڑے ہوئے ہیں
اور پھر وہ سینگ ٹوٹ گئے ہیں، تو ایسا جانور بھی قربانی کے لیے نہیں کرتا۔ تو یہ 6 قسم کے عیوب احادیث کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ ہم نے دیکھنا اگر 6 عیوب اس کے اندر کوئی بھی عیب اس کے اندر پایا جاتا ہے تو ہم منڈی میں جائیں، قصبے میں جائیں، کہیں بھی جا کے جانور ہم قربانی کے لیے خریدیں، اگر ان 6 عیوب میں سے کوئی بھی عیب موجود ہے تو ہم نے وہ قربانی کے لیے جانور خریدنا نہیں۔